حضرات مکرم، اگر ہم رحمت کا مفہوم سمجھیں تو ایسے میں ہم رب کی رحمت کی چاہت میں صرف مال دولت، زمین جائیداد، سونا چاندی، زر و جواہر اور عہدہ و منصب، طاقت و اقتدار اور حکومت و اختیار کو ہم اپنے لیے رحمت نہ سمجھیں، بلکہ آپ اگر غور کریں تو حکومت اور اقتدار تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ بات ابھی میرے ذہن میں اس لیے بھی آئی کہ آپ دیکھیے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم انہوں نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد میں مندر تعمیر کرایا جائے سرکاری خرچے پر۔ ویسے تو اسلام کے اندر جو رواداری کا انداز ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بات اگر صرف کہنے کی ہو، بات اگر صرف لفظوں کی ہو تو اس کو تو نیگیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی نفی کی جا سکتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، لیکن اگر تاریخ کے اوراق شہادت دے رہے ہو کہ صرف مسلمان ہیں جنہوں نے ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، اگر علاقے فتح کیے ہیں تو قتل و غارت گری نہیں کی ہے، گھر نہیں لوٹے ہیں، اس طرح لوگوں پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا ہے، لوگوں کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مفتوحہ علاقے سے گزر رہے ہیں، ایک جگہ کلیسا ہے اور اس میں وہاں سے گزرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا ہے، تو وہ وہاں کے پادری نے دعوت دی ہے کہ جی آپ کہیں اور کہ یہاں ہمارے کلیسا میں نماز پڑھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، آج میں نے تمہارے کلیسا میں نماز پڑھی تو کل تو مسلمان کلیساؤں کو مسجدوں میں زبردستی تبدیل کرنا اپنا فرض سمجھ لیں گے۔ آپ نے باہر نماز ادا کی تو اسلام میں شروع سے، ابتدائی اسلام سے رواداری کا جو پیغام دیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہوگی، پھر دہراتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ انٹرنیٹ بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، قرآن مجید کے اربوں نسخے موجود ہیں دنیا کے اندر، جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ لیکن ذرا آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجئے، اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھے، ہر گھر میں قرآن مجید کے نسخے نہیں ہوتے تھے، مدرسے نہیں کھلے تھے، حدیث کی کتابوں کی تدوین نہیں ہوئی تھی، یہ اخبارات و رسائل کے ذریعے یہ دینی پیغام جگہ جگہ نہیں پہنچتا تھا۔ لیکن اس وقت جب کہ پوری بستی میں کوئی ایک آدھ نسخہ قرآن کا ہوتا تھا، اس وقت اسلام زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا، آج اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا، جبکہ آج کل تو یہ تمام سہولتیں موجود ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1500 سال پہلے بے شک ہر گھر میں قرآن تو نہیں ہوتا تھا، گلی کوچوں میں جگہ جگہ مسجدیں اور مدرسے تو کھلے ہوئے نہیں تھے، قرآن مجید کے نسخے تو ہر جگہ میسر نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کی صورت میں لوگوں کو چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، ان کی عادات و اطوار کو دیکھ کر، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی سچائی کے معترف ہوتے تھے۔ آج ہم اسلام پر تو عمل نہ کریں، اسلامی تعلیمات کو تو نہ اپنائیں، کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ مسلمان ہے تو اس لیے اس کا اور غیر مسلموں کا یہ فرق ہے، کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو۔ ہمارا جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے ذرا ڈال لیجیے ان کی زندگی پہ نظر، لیکن ہم سمجھے کہ نہیں، اگر ہم نے مندر تعمیر کرا دیا تو یہ رواداری کی بڑی روشن مثال ہوگی۔ یہ روشن مثال نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اسلام آباد میں ایک مندر پہلے ہے اور 300 سے زیادہ ہندو نہیں ہیں، 300 سے زیادہ ہندو نہ ہوں اور ایک مندر موجود ہو، اور آپ سرکاری خرچے پر آپ مندر تعمیر کریں، وہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے،
اگر آپ اپنی جیب سے مندر تعمیر کر کے دیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر عوام کی رقم خرچ ہو رہی ہے، بیت المال خرچ ہو رہا ہے، سرکاری خزانہ، تو پھر عوام سے پوچھنا تو چاہیے کہ کیا ہمیں اجازت ہے یہ رقم اس مد میں خرچ کر لیں؟ بے شک ہمیں اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے، ساری دنیا میں اقلیتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو پاکستان میں ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا دکھا دیجئے جہاں پر کسی اقلیت کو 2 دفعہ ووٹ ڈالنے کا حق ہو۔ وہاں تو اقلیتیں ایک دفعہ بھی ووٹ ڈالنے کا حق مانگ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی کرسچن ہے تو اس کو 2 ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ایک وہ اپنا کرسچن یا ہندو نمائندہ چنے، اس کے لیے علیحدہ ووٹ ڈالے، اور ایک وہ عام انتخابات کے اندر وہ ووٹ ڈالنے کا اس کو حق ہے، وہ وہاں پر جو ہمارے عام الیکشن ہوتے ہیں ان میں بھی ووٹ ڈالے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ حق نہیں کہ 2 ووٹ ڈال سکیں۔ ہندو اور عیسائی کو یہ حق ہے وہ 2 ووٹ ڈال سکیں۔ جب ساری دنیا میں وہ حق کسی کو نہیں دیا گیا جو آپ نے دیا ہوا ہے، تو اب آپ رواداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اب آپ خوشامد کر رہے ہیں، اور خوشامد بھی ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تک کر دیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے۔ کیا روز وہاں انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے اس کی وہ ویڈیوز آپ نہیں دیکھتے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ ویڈیوز فیک نہیں ہے، جعلی نہیں ہے، جو انڈیا کے اندر ظلم و ستم کی دکھائی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی تشریف لائے تھے چند ماہ پہلے، ان کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ انڈیا سے ہو کے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، دکھایا جی یہ ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محض نفرتیں اجاگر کرنے کے لیے، صرف انڈیا کے خلاف جذبات بھڑکانے کے لیے یہ لوگوں نے جعلی بنائی ہوں؟ انہوں نے دیکھا اور سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے کہ یہ سب سچ ہے، میں وہیں انڈیا سے آ رہا ہوں، چیزیں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اب وہاں پر تو یہ ظلم ہو رہا ہو، وہاں تو مسجدیں گرائی جا رہی ہوں، اور آپ یہاں پر مندر تعمیر کر رہے ہو، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کلمہ گو ہیں تو آپ سے ہندو کسی قیمت پر خوش نہیں ہو سکتے۔